السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعة الله الغالية، الا ان سلعة الله الغالية، الا ان سلعة الله الغالية، الا ان سلعة الله هي الجنہ۔ تمام تعریفیں، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر تخلیق فرمائی اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ اخیر میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جانیں اور ان کی مال، ان کی دولت جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ جنت اس دنیا کے اندر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حج، عمرہ یا اس قسم کی جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، ہمارے تمام اعمال کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی عمل سے خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کو ہم اپنے کسی عمل سے راضی کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے، اپنے متقی بندوں کے لیے، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے، اپنے سے ڈرنے والے بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت کیسی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں،
قرآن و احادیث کے اندر واضح اور صریح طور پر ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ایک درخت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، وہ اتنے دور میں پھیلا ہوا ہے، اس کا سایہ اتنے دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر ایک انسان تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 سال بھی سفر کرتا رہے تو اس درخت کے سائے کو وہ پار نہیں کر پائے گا، اس درخت کے سائے کو وہ کراس نہیں کر پائے گا، اتنے دور میں اس درخت کا سایہ پھیلا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک درخت کے بارے میں یہ بات بتائی۔ قرآن کے اندر پیارے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی چوڑائی کتنی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، آسمان و زمین سے تشبیہ دیتے ہوئے، آسمان و زمین سے کمپیئر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ آسمان و زمین اس کا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یا آسمان کو دیکھ لیجئے کہ آپ آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ ہماری نظر جہاں تک جا رہی ہے آسمان وہیں تک نہیں ہے، بلکہ آسمان اس کے آگے بھی پھیلا ہوا ہے، یعنی آسمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تا حد نگاہ ہم آسمان کو دیکھیں گے تو آسمان ہمیں نظر آتا رہے گا۔ اسی طرح زمین کی چوڑائی کتنی ہے، اس زمین کے اوپر کتنے لوگ بستے ہیں، اگر اس کا بھی ہم اندازہ لگانا چاہے تو زمین کی چوڑائی کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا پائیں گے، زمین بھی تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ اور اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ کتنا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جنت کی چوڑائی اور اس کی لمبائی اس سے بھی کئی زیادہ ہے، اسی طرح ہے، اس کے مثل ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے، جنت کتنے دور میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن جنت کا فیصلہ اور جہنم کا فیصلہ سنا دیں گے اور جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو کیا جن لوگوں کو اللہ جنت کے اندر داخل کر دیں گے ان سے ہی جنت بھر جائے گی؟ اس کے بعد اللہ کسی کو اگر جنت کے اندر داخل کرنا چاہے گا تو اس کے اندر جگہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے آخری میں جس شخص کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم کی آگ میں وہ جل کر کے پوری طرح سے کوئلہ بن چکا ہوگا، جس طرح لکڑی کو جلانے کے بعد لکڑی پوری طرح سے کالی ہو جاتی ہے، کوئلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ بالکل اسی طرح سے کوئلہ بن چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال کر کے سب سے پہلے نہر الحیات کے اندر داخل کرے گا، اس کو ایک نئی زندگی عطا کرے گا، اس کے جسم کے اوپر نیا چمڑا ڈالا جائے گا، اس کے اندر نئی روح پھونکی جائے گی، اسے ایک نئی زندگی دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا کہ تم کو کیا چاہیے، تم کو جو خواہش ہے، جس چیز کی تم کو خواہش ہے تم مانگو، میں تمہیں وہ عطا کروں گا۔ وہ بندہ جنت کے اندر جھانک کر دیکھے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جنت پوری بھری پڑی ہے، جنت کے اندر کہیں بھی جگہ نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی جن کے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ سنا چکے تھے وہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں، اللہ انہیں ان کے مقام عطا کر چکے ہیں، جنت پوری بھر چکی ہے۔ وہ اللہ کے پاس آ کر کہے گا اللہ میں کیا مانگوں، جنت تو پوری بھری پڑی ہے، اس کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ اس بندے سے پھر کہے گا کہ تم مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے تم طلب کرو۔ وہ پھر جنت کے اندر دیکھے گا، پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ کیا مذاق کر رہا ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں، جنت کے اندر تو کہیں جگہ ہی خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تیسری مرتبہ کہے گا کہ تم مانگو، تمہارا دل جو پوچھنا چاہتا ہے، تمہارے دل میں جو آتا ہے، جو تمہاری خواہش ہے مانگو، میں تمہیں وہ دوں گا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے جنت کے اندر ایک بڑی جگہ چاہیے، کیا جنت کے اندر ایک بڑی جگہ مجھے چاہیے، آپ مجھے جنت کے اندر ایک بڑی جگہ دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سن کر کے اس بندے سے کہے گا جو ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ جنت پوری بھری پڑی ہے، ایک جگہ بھی خالی نہیں ہے، اللہ اس بندے سے کہے گا کہ تو نے جو خواہش کی میں اسے وہ تمہیں عطا کر چکا ہوں، جنت کے اندر تو نے ایک بڑی جگہ کی خواہش کی، میں تجھے جنت کے اندر وہ جگہ دے دیا، لیکن یاد رکھ تو جس دنیا میں زندگی گزار کر کے آیا ہے، جہاں سے تو زندگی گزار کر کے آج میرے پاس آیا ہے، اس دنیا جیسے میں تجھے ایک دنیا عطا کرتا ہوں۔ جنت کے اندر تو اس کو ایک بڑی جگہ مل چکی ہے، لیکن یہ دنیا جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بندہ اس دنیا سے جو زندگی گزار کے گیا ہوا تھا، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا بڑا ہے، یہاں کتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں، کتنی آبادیاں ہیں۔ اللہ کہے گا کہ جس دنیا سے تو زندگی گزار کر کے آیا ہے، اس جیسی ایک دنیا میں تجھے جنت کے اندر عطا کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اسی طرح جنت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے متقی بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو داخل کرے گا، اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کن کن چیزوں سے سوار کر کے رکھا ہے، ان کے لیے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس جنت کے لیے اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر اتنی محنت کرتے ہیں، جس جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر مختلف تکالیف والے راستے پر چلتے ہیں اور مختلف پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی؟ ما لا عین رأت، اس نعمت کو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ نعمت دنیا کے اندر جو نعمت ہم کھاتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر کیا ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہے، جس کے پاس جتنے پیسے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اس دنیا کی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی مزے لے رہے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کی عیش و آرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے مزے لیتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، دنیا کا لذیذ کھانا، دنیا کی لذیذ نیند، دنیا کی بڑے بڑے بلڈنگوں میں وہ لوگ ہی رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جنت ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ لیکن وہ دنیا، جس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ زندگی، جس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، وہاں نہ تو مالدار کا وہاں نہ تو کسی غریب اور مالدار کا فرق ہوگا، نہ وہاں کسی
لاچار اور فقیر کا فرق ہوگا، بلکہ وہاں سب کے سب یکساں ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو، جو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے ہوں گے، اگرچہ کہ ایک غریب بھی اگر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے ہوں گے اور دنیا کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں جھیلے ہوں گے، کبھی اس کی زندگی کے اندر کوئی سہولت اور کوئی آرام دہ زندگی نہیں آئی ہوگی، وہ بندہ بھی کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ سنا دیں گے تو وہ ساری نعمتیں انہیں بھی ملیں گی۔ وہ کیسی نعمت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ما لا عین رأت، وہ ایسی نعمت ہوگی کہ انسان کی آنکھ کبھی اس نعمت کو نہ تو دنیا کے اندر نہیں دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، اور نہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کوئی کسی انسان کی وہن و گمان میں بھی آیا ہوگا، کبھی کسی انسان نے جنت کی ان نعمتوں کے بارے میں سوچا بھی ہوگا کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو محترم حضرات، جنت یہ آرام کی زندگی ہے، جنت یہ سکون کی زندگی ہے، جنت یہ عیش و آرام اور سکون کی نیند لینے کی جگہ ہے۔ دنیا یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، دنیا یہ تکلیفوں کی جگہ ہے۔ جو انسان یہاں تکلیف برداشت کر کے، جو انسان یہاں پریشانیوں میں اپنی زندگی گزار کر کے اللہ کی احکامات کا خیال رکھ کر کے زندگی گزارے ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ آرام کی زندگی جنت کے اندر گزاریں گے۔ اور جو انسان اس دنیا کی عیش و آرام کو، اس عارضی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں اس عارضی دنیا کی لذت تو دے دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے حق میں ہمیشہ آنے والی پریشانیوں کی زندگی کا فیصلہ سنائے گا، اور وہ ہوگا جہنم۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کل قیامت کے دن ہمیشہ والی آرام کی زندگی چاہیے یا ہمیشہ والی تکلیف کی زندگی چاہیے۔ اس عارضی دنیا کے اندر لذیذ زندگی، لذتوں والی زندگی گزار کر کے ہمیشہ آنے والی زندگی جو آرام کی زندگی ہوگی اس کو گنوانا ہے، یا اس عارضی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین پر عمل کر کے ہمیشہ والی زندگیوں کو حاصل کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن دو قسم کے لوگوں کو لائے گا۔ دو قسم کے لوگوں کو، ایک آدمی ایسا ہوگا جو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارے ہوں گے، جن کی زندگی کے اندر کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی ہوگی۔ وہ ایسا شخص ہوگا کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، دنیاوی تکلیف کس کو کہا جاتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وہ اس ایسی آرام دہ زندگی گزارا ہوا ہوگا اس دنیا کے اندر۔ اور ایک شخص کو لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ ایسا شخص ہوگا جس کی زندگی کے اندر کبھی کوئی آرام ہی نہیں آیا ہوگا، اس کی پوری زندگی پریشانیوں کے اندر گزری ہوگی، تکلیفوں کے اندر گزری ہوگی۔ ایسے دو شخص کو اللہ لائے گا۔ وہ شخص جو عیش و آرام کی زندگی گزارا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو جہنم کے اندر پھینکے گا، پھر اس کو نکالے گا۔ جہنم کے اندر پھینک کر کے اس کو نکالنے کے بعد اللہ پوچھے گا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آرام کیا چیز ہے؟ کیا تم نے کبھی آرام کو، سکون کی زندگی کو دیکھی ہے؟ وہ بندہ جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد، جہنم کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے جانے کے بعد جب وہ باہر آئے گا تو دنیا کا سارا آرام، دنیا کا سارا چین، دنیا کا سارا سکون بھول چکا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ پروردگارا سکون اور آرام کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی آرام اور سکون کی زندگی بسر ہی نہیں کی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص پریشانیوں کے اندر زندگی گزاری ہوئی ہوگی اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ دیر کے لیے جنت کے اندر ڈالے گا،
اور جنت کے اندر ڈال کر کے اس کو نکالے گا۔ اس کے بعد اللہ اس کو پوچھے گا کہ بندے بتا، کبھی تو نے تکلیف کو دیکھی ہے؟ کبھی تکلیف دہ زندگی دنیا کے اندر تو نے گزاری تھی؟ وہ جنت کا کچھ دیر زندگی گزارنے کے بعد، کچھ دیر کے لیے جنت کے اندر ڈالے جانے کے بعد جو نکالے جائیں گے، اس بیچ میں وہ ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا اور وہ کہے گا کہ پروردگارا، تکلیف کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے، میں نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف کی زندگی گزاری ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جنت، جہاں انسان کو ہمیشہ آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے اور جس کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی احکامات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ کہاں تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہاں تک ہم اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے دور رکھے ہوئے ہیں؟ اور کہاں تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت کی جگہ جو بدعت و خرافات آج جنم لے رہے ہیں، ان بدعت و خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو یہی صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے والے صحابہ، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، انہوں نے اہل و عیال کی قربانی دی، انہوں نے وقت کی قربانی دی، انہوں نے خواہشات کی قربانی دی، تمناؤں کی قربانی دی، گھر بار کی قربانی دی، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ حدیث قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم جنت کے اندر احسب الذین کفروا، کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جائیں گے، جبکہ ان کے اوپر ان لوگوں کی طرح مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئی جو ان سے پہلے اس دنیا سے زندگی گزار کر کے گئے ہیں۔ کیسی کیسی پریشانیاں ان کے اوپر آئی، کیسی کیسی تکلیفیں وہ اس دنیا سے جھیل کر کے گئے، صرف اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی وجہ سے، حلال و حرام کی تمیز کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں ان کے اوپر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو آرے کے ذریعے سے اسی طرح سے ان کے بدن کو چیر کر کے الگ کر دیا جاتا تھا، جس طرح سے آرے کے ذریعے لکڑی کو چیر کر کے الگ کی جاتی ہے۔ اور ان میں سے کسی کو لوہے کی جو کنگھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کے جسم کو اسی طرح سے ان کے جسم کے گوشت کو نکال کر کے الگ کر دیا جاتا تھا، جس طرح سے جانور کے جسم سے گوشت کو نکالا جاتا ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنا، جنت کو پانا جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی، تب چل کر کے یہ جنت ہمیں ملے گی۔ ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنی لذتوں کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنی تمناؤں کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے گھر بار کی بھی وقت آنے پر قربانی دینی پڑے گی، تب چل کر کے یہ جنت ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ صحیح رہے گا تو ایک نہ ایک دن ہم جنت کے اندر ضرور بضرور داخل ہو جائیں گے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن کیا صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مان چکے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زیر تربیت ہیں، اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے ہم زندگی گزارے ہیں، دین کے لیے اتنی خدمت کیے ہیں، پھر کیوں اللہ کے نبی کے صحابہ اس قدر اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی؟ تو جو جذبہ صحابہ کے اندر
جنت کو حاصل کرنے کی تھی، وہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی یہ حدیث فرما رہے تھے کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا ان سے کہ تم نے زندگی کے اندر، تم کو میں نے 60 سال کی زندگی دی تھی، تم اتنے سال دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے آئے، چلو اس کا حساب و کتاب دو۔ یہ حساب و کتاب ان لوگوں سے نہیں ہوگا، بلکہ بلا حساب و کتاب انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اسی وقت ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان لوگوں کے اندر شمار ہو جاؤں، میں بھی ان لوگوں کے اندر میرا نام بھی درج ہو جائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیے، اور یہ بھی اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اس جنت کو طلب کرنے کا کتنا شوق تھا، ان کے اندر کتنا جذبہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیے کہ کل ہمیں کفار سے لڑنے کے لیے، مشرکین سے لڑنے کے لیے جانا ہے، جنگ احد کے میدان کے اندر جانا ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد سن لیے، اور چونکہ یہ عمر دراز تھے، بوڑھے صحابی تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ کل مشرکین سے لڑنے کے لیے احد کے میدان میں جانا ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو، کل میں جنگ احد کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی زیر تربیت 9 بیٹیاں تھیں، مطلب ان کے پاس 9 بیٹیاں تھیں۔ آج ہمارے پاس ایک بیٹی آ جاتی ہے، ایک بیٹی کی پیدائش گھر میں ہو جائے تو جس دن سے بچی پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر، وہیں سے ہمیں فکر ہونے لگتی ہے، وہیں سے فکر دامنگیر ہو جاتا ہے کہ اب اس بچی کی زندگی کا کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا ہمیں تیار کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی پڑھائی کے لیے انتظام کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان کو شادی کر کے دینا ہے، شادی کے اندر اس کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوں گے، کہاں سے لانا ہے، کیسے جمع کرنا ہے، یہ فکر ہمیں اسی دن سے دامنگیر ہو جاتی ہے جس دن سے گھر کے اندر ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی والد کے زیر تربیت کتنی بیٹیاں ہیں؟ 9 بیٹیاں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت جابر کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو، کل میں جنگ کے لیے نکلنے والا ہوں، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میں جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں گا، اور سب سے پہلے شہید پاؤں گا، کیا سب سے پہلے میری شہادت ہوگی، تم دیکھنا، تم یاد میرے جانے کے بعد اپنی ان 9 بہنوں کا خیال رکھنا، ان کا اچھا دیکھ بھال کرنا، ان کے خیال رکھنا۔ یہ صحابی صبح جاتے ہیں جنگ کے میدان کے اندر، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی والد بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بوڑھے جو صحابی بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جنگ کے میدان کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن کس چیز کی وجہ سے، کس چیز نے ان کو جنگ کے میدان کے اندر جانے پر مجبور کیا؟ صرف جنت کا طلب، جنت کو حاصل کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق ہونا، یہی شوق اور یہی طلب اور یہی جذبہ انہیں اس عمر کے اندر بھی میدان جنگ کے اندر نکلنے پر مجبور کیا، اور وہ اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اپنے جانے کے بعد اپنی بیٹیوں کا خیال کرنے کی وصیت کر کے جاتے ہیں، اور ان کا
یہ اتنے خلوص اور للہیت سے جنگ کے میدان کے اندر گئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر، جنگ کے احد کے اندر جو مسلمان جو صحابہ شہید کیے گئے تو ایک ایک قبر کے اندر 4-5 ایسے صحابہ کو دفنایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو بھی 4-5-6-7 صحابہ کے ساتھ دفنایا گیا، لیکن میرا دل بے قرار تھا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ دنوں کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، میرے والد کو 4-5 صحابہ کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر دفنایا گیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے والد کو نکال کر کے الگ دفنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن کی بات نہیں ہے، کئی سال کے بعد نکالا گیا۔ جب قبر کو کھود کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی والد کی باڈی کو، ان کے جسم کو جب نکالا گیا تو اتنے ایام گزرنے کے بعد، اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائی ہوئی تھی، بلکہ کان جو ہے اس کا جو نچلا کنارہ ہے وہی تھوڑا اس کے اوپر اثر ہوا تھا، ورنہ ان کا جسم ویسے ہی تازہ کے تازہ ہی تھا، مٹی اس کو نہیں کھائی تھی۔ جبکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ صرف انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ورنہ مٹی کے اندر دفن کیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، اس کا جسم باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ان کی کرامت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا، اور ان کی شہادت کو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ یہی ایک واقعہ نہیں، اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، مال و دولت خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اس کے لیے بھی انسان کو دل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خرچ کرنے کے سلسلے میں بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں، اللہ مسجد بنانے کے سلسلے میں، مدرسے بنانے کے سلسلے میں، دعوتی میدان میں اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے جب خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں دل کھول کر کے، وہیں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اور اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اتنے بڑے پیسے والے ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ خرچ انسان کو اللہ کے راستے میں للہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن جن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، وہ صحابہ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جب خرچ کرنے کی باری آتی تھی، خرچ کرنے کا مسئلہ آتا تھا، تو بلا چوں چرا، بغیر کسی سوال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان، ایک لفظ پر وہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے مال و دولت کا ڈھیر لگا دیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جنگ تبوک کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ، سخت گرمی کا زمانہ بھی تھا، اور لڑنے کے لیے رومیوں سے جانا تھا، بہت لمبا سفر کر کے جانا تھا، اور مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس اتنے ساز و سامان بھی نہیں تھے، اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے، اتنے گھوڑے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت خرچ کرنے کے لیے کہا کہ ایسے وقت میں جو بھی میرے صحابہ کو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور 10,000 درہم لے کر کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ 10,000 درہم، ایک درہم کی قیمت اس وقت کیا تھی؟ ایک درہم کے اندر ایک بکری خریدی جاتی تھی۔ اس وقت ایک درہم کی وہ قیمت تھی کہ ایک درہم میں ایک بکری خرید لی جاتی تھی۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 10,000 درہم اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کے حوالے کر دیے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی وہ لائے ہوئے درہم کو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس کو رکھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ فرمائے جا رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو چاہے کر لے، اسے جنت کے اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جنت کے اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ کون بشارت سنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اسی دنیا کے اندر دے چکے تھے۔ جو عشرہ مبشرہ جن 10 صحابیوں کو اللہ کے نبی اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، اس میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت جمعہ رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ بھی جنگ احد کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت جمعہ رضی اللہ عنہ یہ معذور صحابی ہیں، پیر سے معذور تھے، لیکن جنت کا طلب ان کے اندر، یا جنت کو حاصل کرنے کا شوق ان کے اندر کس قدر ہے۔ دیکھیے، جنگ چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ کے اندر لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گھماسان کی لڑائی چل رہی ہے، ایک دوسرے کی گردن اڑا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ معذور صحابی جو کہ پیر سے معذور ہے، یہ آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ اگر ایسے وقت میں جو میری حالت ہے، میں ایک پیر سے معذور ہے اور میں لنگڑ کر کے چل رہا ہوں، اگر میں اسی طرح لنگڑتے لگڑتے اس میدان جنگ کے اندر گھس کر کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں اور میں شہادت پا جاؤں، تو کیا میں ایسے ہی لنگڑتے لنگڑتے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ میدانی جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھے، جنگ چل رہی تھی۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ اگر میں اس وقت جنگ کے اندر جا کر کے لڑوں اور میں شہادت پا جاؤں تو میں کہاں رہوں گا؟ یعنی میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی فوراً اپنے ہاتھ کے اندر جو چند کھجور رکھے ہوئے تھے، اب ان کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں، لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ تو یہ ساری قربانیاں جو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی دنیا کے اندر اس جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کا بندوں سے راضی ہو جانا گویا کہ جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کا مستحق بنا دیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی دنیا کے اندر دے دیے، اور یہ دیے اس لیے کہ انہوں نے اسی جنت کو پانے کے لیے، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا جو جذبہ، جو شوق، جو تڑپ اور جو لگن ان کے اندر تھا، اسی لگن کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ انہیں سند عطا کیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں ایسی قربانیاں دینی پڑے گی، تبھی چل کر کے ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کا سودا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بزنس بڑا ہی مہنگا اور بڑا ہی کاسٹلی ہے۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا بزنس کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اسی جنت کے بدلے دنیا کے اندر بزنس کر رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر چلنا ہوگا, نبی کی سنتوں پر چلنا ہوگا, ہمیں شرک کی غلاظت سے دور رہنا ہوگا, تبھی چل کر کے ہمیں یہ جنت ملے گی. ورنہ ہم ایک طرف شرک بھی کریں گے, ایک طرف بدعت و خرافات کو بھی انجام دیں گے, اور ایک طرف یہ بھی خواہش رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بن جائیں گے. ایک طرف ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے اور سوچیں گے کہ ہم جنت کا مستحق بن جائیں گے. تو یہ بہت ہی ناممکن اور مشکل اور ناممکن سی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا حفت الجنت بالمکارہ, حفت الجنت بالمکارہ, کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. جب جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو ذرا دیکھ کر کے آؤ. جنت کو دیکھنے کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس جنت کے اندر اس جنت کو تو نے کیسا بنایا ہے. ہر ایک انسان چاہے گا اس جنت کے اندر جانا, ہر انسان خواہش کرے گا کہ وہ اس جنت کے اندر داخل ہو جائے, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں جنت کے اندر نہیں چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہا کہ اب جا کر جنت کو دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جنت کو دیکھ کر کے آئے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ اس جنت کے اندر کوئی نہیں جانا پسند کرے گا, اس جنت کے اندر کوئی داخل ہونا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل دیکھ کر کے آئے, پہلی بار تو کہا کہ ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ وہ اس جنت کے اندر جائے, ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی. لیکن دوبارہ دیکھنے کے بعد کیوں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی انسان اس جنت کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا, کوئی انسان اس جنت کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کہ جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو دیکھ کر کے آئے تھے تو جنت پوری طرح سے لذتوں سے بھری ہوئی تھی. لیکن جب دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو دیکھنے گئے تو دیکھا کہ جنت کو پوری طرح سے پریشانیوں اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. یعنی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر حرام کاریوں سے بچنی پڑے گی, حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی, جھوٹ سے بچنا ہوگا, غیبت اور چغلخوری سے دور رہنا ہوگا. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی, اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی, اپنی مال کی قربانی دینی ہوگی, اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی, اور وقت پڑنے پر ہمیں اپنے گھر بار کی بھی قربانی دینی ہوگی. ہم جو چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے, نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر کے اور مزے کی نیند لے کر کے, نماز چھوڑ کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے, تو یہ ناممکن سی بات ہے. ہمیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی قربانی دینی ہوگی, اور ویسے ہی ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے, جو جذبہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ ہم تمام کو اس دنیا کے اندر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اسباب اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال اور اسباب کی بنیاد پر ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر داخل عطا فرمائے. جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اٹھائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.